وہ اختتام پذیر جب ہوا تو اس میں بنیادی غلطی ان لوگوں نے کیا کی ہے؟ باس پارٹی کا اقتدار شام میں ختم ہوا، اس پہ کسی کو کوئی دکھ افسوس نہیں ہوگا، لیکن جس طریقے سے ہوا اور اس وقت جو صورتحال ہے اور آئندہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے وہ بھارت تشویش کے باعث ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ اصل مدعا جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو وہاں سے بے دخل کیا جائے اور اسرائیل کے لیے راستہ صاف کیا جائے۔ اب تک اسرائیل شام کے اندر 400 سے زیادہ ہوائی حملے کر چکا ہے۔ اس کا تمام فوجی جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ فوجی نوعیت کی فیکٹریز، ہوائی جہاز ان کے تھے، فوجی ایئرپورٹ، جو اسلحہ رکھنے کے ڈیپو تھے وہ، اسلحہ بنانے کی جو فیکٹریز تھیں وہ، جو عام کسی بھی جگہ تھی ٹرکس وغیرہ تھے ان کے جو فوجی نوعیت کے، وہ سارے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ جب کہ حیات تحریر شام کے لیے راستہ صاف ہے اور وہ انہوں نے دمشق پہ قبضہ بھی کر لیا ہے اور بظاہر پرامن ہی لگتا ہے، کوئی لوٹ مار یا قتل و غارت نہیں ہو رہی، تو اس لحاظ سے یہ اچھی بات ہے، ورنہ ایسے موقع پر جو ہے بہت زیادہ وہ قتل و غارت ہوتی ہے اور بہت بدامنی ہوتی ہے، وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس کا بھی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ، اسرائیل اور ترکی کے کنٹرول میں ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ جو حیات تحریر شام کا جو سربراہ ہے جولانی، اس پر جو ہے امریکہ کی طرف سے اب بھی ملینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ اس کے سر کی قیمت ہے۔ وہ دہشت گرد ہے، اس کی جماعت دہشت گرد ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے۔ یہ اسٹیٹ کرافٹ میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کی جو اخلاقی بینکرپسی ہے اس کا بہرحال ذکر کرنا چاہیے۔ ایک بات کا ذکر ضروری ہے وہ یہ کہ ایک مواصلت جو ہمارے ہم نظر آتی ہے پاکستان کے حوالے سے اور یہاں اسرائیل، ترکی اور US کے حوالے سے، کہ ہم نے بھی طالبان کو پالے رکھا باوجود امریکن پروٹیسٹ کے، کہ آپ کوئٹہ شورا بنی ہوئی ہے، وہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ ان کو سپورٹ ان کی جاری رکھی، اور امریکی الزامات کے باوجود کہ آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، لیکن ہم نے وہی کیا جو ہم کرنا چاہ رہے تھے۔ اور آج جو ہے وہ انہی طالبان کو حکومت دلانے پر پاکستان میں خوشی منائی گئی، جیسے کہ خوشی اس وقت منائی جا رہی ہے اسرائیل میں اور ترکی میں اور امریکہ میں کہ بہت اچھا ہوا، لیکن اب وہی طالبان جو ہیں وہ ہماری جان کو آئے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی اس قسم کی صورتحال بن سکتی ہے، اگرچہ اس کے امکان اس لیے کم ہے کہ اسرائیل نے بہت مؤثر طریقے سے ان کا سارا انفراسٹرکچر جو تباہ کر دیا ہے۔ جو وہاں طالبان تھے افغانستان میں، ان کو بہت زیادہ امریکی اسلحہ، بڑا سوفسٹیکیٹڈ امریکی اسلحہ جو ان کے ہاتھ لگ گیا، جس سے وہ جو ہے ہمارے لیے مسائل اور مسائل پیدا کر رہے ہیں، یہاں پر وہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اسرائیل، امریکہ، ترکی جو ہے وہ بہت طاقتور ہیں، اور یہ جو گروپس ہیں یہ بہت منتشر ہے، تو اس لیے وہ امکان کم لگتا ہے۔ تاہم جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ آخر اتنی جلدی یہ کب کیسے ہوا، کیسے ہو گیا؟ ایک دم کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ تحریک شام کے تمام تر حمایت کے باوجود اور تمام تر اسلحے ٹریننگ کے باوجود پھر بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی جو ہے سب کچھ جو ہے وہ پلٹ جائے گا۔ تو
لگتا یہ ہے کہ یہ ہمارے ایک تجزیہ نگار ہیں ایلسٹر کروک، یہ برطانوی ڈپلومیٹ ہیں، اور ایک صاحب ہیں جیفری سیکس، یہ یہاں پروفیسر انٹرنیشنل ریلیشنز کے، اور رے میک گورن ہیں جو کہ سی آئی اے کے ریٹائرڈ انٹیلیجنس آفیسر ہیں، اور اسکاٹ رٹر ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیں وہ نیوکلر ایجنسی جو ہے انسپیکٹر، اس میں انسپیکٹر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں جو وہیں سے میرا سورس ہے، تو میں یہ اوپن سورس ہیں، کوئی سیکرٹ سورس نہیں ہے، ان کی باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں لوگوں کے نام سے۔ اور تو وہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشار الاسد کچھ عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو عرب ممالک میں دوبارہ جو ہے وہ پذیرائی مل جائے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، تاکہ ان کو اقتدار جو ہے اس کو دوام ملے۔ اس دوران وہ اپنے جو سب سے قابل اعتماد دوست تھے ایران اور روس، ان سے کچھ دور ہو گئے۔ ان حضرات کے مطابق، جن کا میں نے نام ابھی ذکر کیا، 2018 میں روس نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کی فوج جو ہے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، ٹریننگ کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، آپ ان کو ریفارم کریں اور ان کو ٹرین کریں، اور ان کو جو ہے زیادہ مضبوط کریں ان کو۔ لیکن بشار الاسد نے وہ بات نہیں مانی۔ اس کے بعد چند مہینے پہلے ایران نے انٹیلیجنس بیسس پہ یہ خبر بشار الاسد کو دی کہ اس قسم کی تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے ترکی کی طرف بارڈر پہ، اور وہاں سے جو ہے یہ خدشہ ہے کہ وہ حملہ آور ہوں گے۔ علاقے تو پہلے ان کے پاس تھے، ادلیب کا جو علاقہ ہے وہ ان کے پاس تھا، اوپر کردس کا علاقہ جو ہے وہ ان کے پاس، وہ بھی حافظ الاسد کے کنٹرول میں نہیں تھا، اور ترکی نے ایک حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جو کردش علاقہ ہے وہاں پر امریکی فوجی موجود ہیں۔ تو یہ تو پہلے سے معلوم تھا، لیکن یہ اس کی تیاری کا جو ہے وہ ایران نے ان کو بتایا، اور لیکن حافظ الاسد نے اس پہ یقین نہیں کیا۔ اب یہ جو ہے بڑے کرٹیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں، کیونکہ لگتا یہ ہے اگر یہ باتیں دونوں درست ہیں کہ رشیا اور ایران نے اس کو یہ انفارمیشن دی، لیکن اس نے یقین نہیں کیا، لگتا یہ ہے کہ یہ آخر میں پھر وہ انسانی جو خدشات ہوتے ہیں وہی جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ بشار الاسد نے جب گلف کنٹریز کے ساتھ، پرو امریکن کنٹریز کے ساتھ، دبئی اور مصر اور سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے شروع کیے اور اپنے آپ کو ان کے ریہیبلیٹیٹ کرنا شروع کیا، تو اس کو یہ شک ہوا کہ شاید ایران والے جو ہیں وہ مجھے غلط انفارمیشن دے رہے ہیں۔ انفارمیشن غلط نہیں تھی، لیکن اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ حملہ ہوا تو فوج بالکل تیار نہیں تھی۔ دوسری بات جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ فوج میں کرپشن بہت زیادہ تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے جو مراعات ملتی ہیں وہ بہت کم تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ عام سپاہی کو اور جونیئر آفیسر کو تقریباً $7 سے $10 تک مہینے ملتے تھے، $7 سے $10 مہینے کے، اور ٹاپ جنرلز کو کی جو تنخواہ تھی وہ تقریباً $40 بنتی تھی۔ اس وجہ سے وہ جو فوج تھی اس کو لڑنے کا کوئی انسینٹیو نہیں تھا ان کو۔ اور دوسرا، جو لوگ کچھ اپنے آپ کو بچا سکتے تھے انہوں نے جو ہے مال بنانا شروع کر دیا، اور جب یہ حملہ ہوا تو وہ بالکل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے اور بالکل ریت کی دیوار کی طرح گر گئے۔ تو انسان جو فیصلہ کرتا ہے تو اس میں اس قسم کی غلطیاں جب ہوتی ہیں
تو ان کے بہت دورس نتائج ہوتے ہیں.